عمران خان ناظرین جعلی حکومتیں جو بنائی گئی ہیں، ان کے فارم 47 بھی جعلی ہیں، ان کی حرکتیں بھی جعلی ہیں. اور جب کوئی آرگینکلی کام کرتا ہے یا کوئی ایسے کام کرتا ہے جیسے اصلی کام ہوتا ہے تو انہیں تکلیف بھی بہت ہوتی ہے اور وہ دکھائی بھی دے رہی ہے. تو یہ ایک شعور ہے جو عمران خان صاحب لے کر آئے پاکستان کی پالیٹکس میں، اور عمران خان نے ایک ڈیفرنٹ پالیٹکس کی. وہ بہت نیچرل آدمی ہے. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے 2010 کی یا 9 کی بات ہے، غالباً 9 یا 10 کی بات ہے. عمران خان صاحب نے نا یہ ایک دورہ رکھا سینٹرل پنجاب کا. اس میں وہ شیخو پورہ، مرید کے، لاہور، قصور، ان علاقوں میں انہوں نے ایک دورہ کیا تھا 1-2 دن لگا کے. تو اس میں جو ہمارا پاکستان تحریک انصاف کو کور کرتا تھا جرنلسٹ، وہ چھٹی چلا گیا اور اس کی جگہ پہ میری ڈیوٹی لگ گئی. تو مجھے موقع ملا کہ 2 دن میں لگاتار دیکھوں گا عمران خان کس طریقے سے لوگوں میں جا کر لوگوں کو ملتے ہیں. تو میں نے محسوس کیا جہاں اس آدمی کو ہنسی آتی تھی یہ کھل کر ہنستا تھا، جہاں عمران خان کو غصہ آتا تھا یہ کھل کر غصہ بھی کرتا تھا. یعنی ایک میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، اب کیونکہ یہ خبر تو نہیں ہے لیکن میں نے خود اس کو واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ میں ان کے کوئی دوست وغیرہ بھی اس دورے میں ساتھ تھے. تو شاید کوئی عمران خان صاحب کا بندہ ایسا تھا جس کے ساتھ ان کا کچھ کافی دوستوں کے ساتھ آپ کا ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے. تو وہ سامنے کھڑا ہوا تھا. تو ایک جگہ پہ عمران خان صاحب کو لوگوں نے سڑک پہ زبردستی روک لیا اکٹھے ہو کر، اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پگڑی پہنانا چاہتے ہیں. وہ عمران خان صاحب کو اسٹیج پہ لے گئے، وہ پگڑی پہنا رہے تھے تو سامنے جو بندہ تھا نا وہ ہنس رہا تھا. تو مجھے آج بھی یاد ہے عمران خان اس کو ہٹاؤ. تو یعنی بڑا نارمل بیہیو کرتا ہے عمران خان نیچرلی. عمران خان صاحب کو یہ وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ آنا ہے آپ نے، جب آپ کو کوئی ہار پہنائے گا تو آپ نے 6 انچ نیچے ہونا ہے، ہار پہننا ہے، فوراً اتار کے اپنے سیکٹری کو دے دینا ہے. وہ والا نہیں ہے. عمران خان کا بڑا نیچرلی ہے. اب یہ ڈرامے کرتے ہیں عمران خان کی نقل کرنے کے لیے. کبھی شہباز شریف جا کے کبھی کوئی اور ڈرامہ کراتے ہیں، کبھی نواز شریف جا کے کوئی گیم ڈال آتا ہے، کبھی مریم یہ سارے عمران خان کی نقلیں کرتے کرتے ان کی عمریں گزر جائیں گی. نہ یہ عمران خان بن سکتے ہیں. وہ نیچرل ہے، وہ جو ہے وہ ہے. اور یہ لوگ آرٹیفیشل ہے. انہوں نے زندگی میں جو بھی کیا ہے اس کے اندر ایک ایکٹنگ ہے اور ایک ڈرامہ ہے جو لوگ کریٹ کرتے ہیں. اپنے گھر کے اندر کچھ اور ہے، گھر کے باہر کچھ اور ہے. ان کی اپنی زندگی کچھ اور ہے، کسی اور طرح کی ہے. یعنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے ہی سب سے پہلے تو یہ اپنے آپ کو سینیٹائز کرتے ہیں پوری طرح سے کہ غریبوں کے ہاتھ لگ گئے، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. ویسے صفائی نصف ایمان ہے، لیکن یہ ان کی صرف یہ وجہ نہیں ہوتی، انہیں غربت سے ایک چڑ بھی ہے. یہ عام آدمی کو، یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مظہر عباس صاحب کو غالباً مریم نواز صاحبہ نے ایک دن کہا کہ مظہر عباس صاحب یہ بیچارے 4 سال 5 سال نعرے لگاتے رہتے ہیں تو ان کو ایک آدھی تھپکی تو بنتی ہے نا کارکن کو. مجھے اچھی طرح واقعہ یاد ہے، تو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہے یہ بات. تو یہ کارکن کو اتنا ہی سمجھتے ہیں، کارکن کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت ان کے نزدیک ہے نہیں. تو اس لیے جو آدمی عمران خان بالکل ایک ڈیفرنٹ پالیٹکس لے کر آ گیا، اب ان کی پارٹی بھی ویسی ہے، وہ سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. تو جب ایک ایسا ٹرینڈ آ گیا جہاں مڈل کلاس آ گئی سیاست کے اندر اور وہ نیچرلی بیہیو کر رہی ہے، چیزوں پہ رسپونڈ بھی کر رہی ہے، تو انہیں تکلیف ہو گئی اور وہ ہونی تھی. اب ناظرین عمران خان صاحب کی رہائی تو انہیں کرنی پڑے گی. یہ جو مرضی کر لیں، آج نہیں کرنی پڑے گی، کل کرنی پڑے گی. ہاں، عاصم منیر سب سے بڑی رکاوٹ ہے عمران خان صاحب کی رہائی کی، یہ حقیقت ہے. کوئی عدالت عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ادارہ عمران خان صاحب کی رہائی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے. صرف عمران خان اور کوئی حکومت عمران خان صاحب کی رہائی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے. صرف عاصم منیر صاحب عمران خان صاحب کی رہائی کے راستے میں رکاوٹ ہے. اور یہ چند لوگ ہیں جو رہائی نہیں ہونے دے رہے، ورنہ عمران خان صاحب رہا ہو جاتے اب تک. کوئی قانونی نقطہ نظر سے تو ان کو قید میں رکھا نہیں ہوا. یہ تو ان کے بدترین مخالفین کہتے ہیں عمران خان صاحب کے، پوری دنیا میں ہر جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان جو ہے وہ اس لیے جیل میں نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہے، وہ اس لیے جیل میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اس کی لڑائی ہے. اور عاصم منیر نہیں چھوڑے گا عمران خان کو، لیکن چھوڑنا تو پڑے گا. یہ آج نہیں تو کل چھوڑنا پڑے گا. اور یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنن فانن سب ہوگا اور انہیں چھوڑنا پڑ جائے گا. اور 2024 کے الیکشن میں جس نے گند مارا ہے نا 2024 کے الیکشن میں، ان سب کا احتساب ہوگا، ان سب کو ایک دن جواب دینا پڑے گا. یہ جتنے افسر ہیں یا سرکاری ملازم ہیں جنہیں بڑا شوق ہے نا سیاست کرنے کا، یہ سارے آپ کو مستقبل میں رائیونڈ کے باہر یا بلاول ہاؤس کے باہر بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور ان کی کوئی اوقات رہ نہیں جائے گی. آج یعنی آپ اندازہ کر دیں عمران خان کو irrelevant کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے. اور اب تحریک تحفظ آئین پاکستان والے پنجاب جانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے جی ٹی روڈ کے راستے جا رہے ہیں. 4 سال گزر گئے ان کو رجیم چینج آپریشن کی ہوئے، لگ بھگ 4.25 سال ہو گئے. 4.25 سال کے بعد آج بھی ان کی اوقات یہ ہے کہ انہیں پورے پنجاب میں کریک ڈاؤن کرنا پڑتا ہے کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہونے سے پہلے. یہ اب تک لوگوں کے دل میں جگہ نہیں بنا سکے، یہ اب تک لوگوں کے بیچ میں پینیٹریٹ نہیں کر سکے. ان کی اوقات ہی نہیں بچی، یہ کر ہی نہیں پائیں گے، ان سے ہوگا ہی نہیں.
اور یہ نہیں کر پائیں گے. یہ سب کو سمجھ آ گئی ہے, ان کے جانے کا وقت ہے. اب سمجھیں آپ, یہ آج نہیں تو کل چلے جائیں گے, کیونکہ ایک چیز بھی یہ نہیں سنبھال سکے اس ملک کی. یعنی جن لوگوں کو لایا گیا جعلی فارم 47 کے اوپر, وہ لوگ بالکل نالائق, نکمے اور نکھٹو ثابت ہوئے, نااہل ثابت ہوئے. وہ ویسے تو الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے, پبلک میں بھی فارغ ہو گئے, لیکن انہوں نے کوئی ایک کام کر کے نہیں دیا اس ملک کے اندر. عوام کے اندر وہ تھوڑی سی بھی جگہ نہیں بنا پائے. عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کے ایک شخص کو کہا کہ ذہنی مریض ہے, پورا نظام ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ ہاں وہ واقعی ذہنی مریض ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جس میں پورا نظام یہ گواہی دیتا ہے کہ عمران خان نے جیل سے بیٹھ کے جو کہا وہ ٹھیک کہا. یعنی کبھی ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس, یا تو کیا کوئی بنتا ہے آپ اٹھ کے سیاسی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور عجیب طریقے کی آپ کی باڈی لینگویج ہے جو کسی پروفیشنل سولجر کی ہو ہی نہیں سکتی. کبھی انڈیا میں دیکھا آپ نے کسی کو ایسے پریس کانفرنس کرتے ہوئے؟ کبھی بنگلہ دیش میں دیکھا کسی فوجی کو ایسے پریس کانفرنس کرتے ہوئے؟ یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو سہیل افریدی صاحب ہیں, یہ طلبہ کے اندر جاتے ہیں, نوجوانوں میں جاتے ہیں, بچوں میں جاتے ہیں, تو یہ بہت نیچرلی ان کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں, کیونکہ انہیں بندے اکٹھے کرنے کا, رش دکھانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے نا. پبلک ان کے ساتھ ہے بہت بڑی تعداد میں, تو انہیں اس بات کا احساس کمتری نہیں ہے کہ 4 بندے اکٹھے ہو جائیں, میں فٹافٹ ایک اینگل سے تصویر بناؤں, کوئی بچی بھاگتی ہوئی آئے میرے گلے لگے. یہ ساری چیزیں انہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا جو مریم نواز صاحبہ کرتی ہیں, یا کوئی بچہ بھاگتا ہوا ہے وہ آ کے میرے گلے لگے. انہیں کرنا نہیں پڑتا, لوگوں کے جذبات ہے, لوگ ملتے ہیں لوگ رونا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے یہاں اوورسیز ملتے ہیں, وہ یہاں روتے ہیں لوگ عمران خان کے لیے, پاکستان کے لیے. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمارے اوپر پاکستانیوں پہ بہت ظلم کر رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی انشاءاللہ ایک دن جان چھڑوا لیں گے, اور وہ اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. تو ایک طرف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو بہت مقبول ہے, اسے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں. دوسری طرف پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ بیچارے کبھی یہاں ڈرامہ بناتے ہیں, کبھی وہاں ڈرامہ بناتے ہیں, کبھی یہاں ایکٹنگ کرتے ہیں, کبھی وہاں ایکٹنگ کرتے ہیں. تو انہوں نے ٹک ٹاک بنا بنا کے اپنی عزت بحال کرنے کی کوشش کی, لیکن ہوئی نہیں. اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پشاور میں بچیوں کے ساتھ وہ کنوکیشن تھا, اس میں وہ بچیوں کو ان کی جو اسناد ہیں اور انعام ان کو دے رہے تھے, میڈلز وغیرہ. تو ایک بچی نے اپنے والد کو پکار لیا نا کہ میں اپنے باپ کو بلانا چاہتی ہوں, بلا لو. بلکہ جب وہ بچی گئی تو سہیل افریدی خود چلے گئے, وہاں جا کے انہوں نے ریسیو کیا بچی کے والد کو, لے کر آئے اسے, اور پھر میڈل بھی اسے ہی دے دیا کہ آپ اپنی بیٹی کو خود میڈل پہنائیں. وہ بچی کی آنکھوں میں آنسو تھے, اس کا باپ بھی بہت خوش تھا, لیکن اس کے باپ کا کانفیڈنس دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. یعنی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اسے لگا کہ اس کا اپنا کوئی آدمی ہے جو وزیر اعلیٰ. اب عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اور امریکہ میں اقوام متحدہ کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کا جھوٹا کیس مکمل طور پر زمین بوس ہو چکا ہے, کیونکہ یہ کیس جس شخص کے بیان کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا تھا وہ گواہ ہی عدالت میں جھوٹا ثابت ہو چکا. اس کیس کو مزید کھینچنے کا جواز نہیں بنتا, کیونکہ پروسیکیوشن کی جانب سے پیش کیے گئے گواہ بریگیڈیئر احمد اور کرنل ریحان نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ توشہ خانہ سے لیے گئے تحفوں کے کاغذات مکمل تھے, لیکن تمام ثبوتوں اور سرکاری گواہوں کے جھوٹے ثابت ہونے کے باوجود کیس کی سماعت جاری ہے. اگر سیاسی انتقام ہی مقصد ہے تو اس جھوٹے کیس میں بھی میری اور بشرا بی بی کی بریت اسی ہفتے ہو جانی چاہیے اگر انتقام نہ لینا ہو تو. جمعرات کو القادر کیس کی بھی بلاخر تاریخ دے دی گئی ہے. مجھے اب بھی امید ہے کہ عدالت میرٹ اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ان مقدمات میں انصاف دے گی اور اس جھوٹے کیس میں رہائی ہو جائے گی. محسن نقوی نے کرکٹ اور عاصم منیر نے پاکستان کا ایک جیسا حال کر دیا. پاکستان میں ہر ادارہ اس وقت تباہی کا شکار ہے. کرکٹ واحد کھیل ہے جو پوری قوم شوق سے دیکھتی ہے. کرکٹ کو بھی جب سے منظور نظر محسن نقوی کے حوالے کیا گیا ہے تباہی ہی تباہی ہے. پاکستانی ٹیم نے 2021 میں بھارت کو 10 وکٹوں سے شکست دی تھی اور تب ایک بااعتماد ٹیم تھی. ان کے پاس میچ جیتنے کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ عاصم منیر اور محسن نقوی کو اوپننگ بیٹسمن کے طور پر بھیجا جائے اور سکندر سلطان راجہ قاضی فائد عیسیٰ کو امپائرنگ دی جائے اور ڈوگر کو 3rd امپائر بنا دیا جائے, کیونکہ موجودہ سیٹ اپ کو جیتنے کا یہی ایک طریقہ معلوم ہے کہ یہی ایک طریقہ سے جیت سکتے ہیں. عاصم منیر کو سوچنا چاہیے کہ اپنے ناجائز اقتدار کو طول دینے کے لیے اس نے کیا کچھ کیا ہے. سب سے پہلے جمہوریت ختم کی, 9 مئی کا فالس فلیگ کر کے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلا. پھر 8 فروری کو انتخابات میں عوام نے جو مجھے 2/3 اکثریت دی اسے چھین کر اقتدار ان چوروں کے حوالے کر دیا جنہوں نے عوام کا پیسہ لوٹنے کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں کیا. باوجود ڈکٹیٹرشپ مشرف کو اگر کوئی عوامی حمایت حاصل تھی تو اس کی 2 وجوہات تھی. ایک, اس نے میڈیا کو آزاد کیا تھا. 2, وہ ملک کے 2 کرپٹ ترین خاندانوں یعنی شریف اور زرداری خاندان کا احتساب کر رہا تھا.
اب اسی سزا یافتہ کرپٹ مافیا کو دوبارہ ملک پر مسلط کر کے ملک کو کئی دہائیوں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ دوسرا، 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی خود مختاری سلب کر کے اسے ایک سرکاری ادارے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود وہ ججز قابل تحسین ہیں جو آج بھی قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ججز پوری قوم کے ہیروز ہیں اور پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے، جنہوں نے ان کٹھن ترین حالات میں بھی حق کا علم اٹھایا ہے۔ دوسری جانب وہ ججز جو عاصم لا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، انہیں نہ تو تاریخ اور نہ ہی یہ قوم کبھی معاف کرے گی۔ تیسرا، ملک میں ظلم کا بازار گرم کیا گیا، اخلاقی نظام کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا اور انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں کی گئی۔ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا اور ملٹری ٹرائل کر کے غیر قانونی سزائیں دی گئی، اور یہ سلسلہ بنا کسی احتساب کے خوف کے جاری ہے۔ اچھا، ملٹری ٹرائل میں یہاں میں روکتا ہوں عمران خان صاحب کے بیان کو۔ ملٹری ٹرائل میں ایک اور ڈیولپمنٹ آئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 135 دن گزر گئے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا تھا کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل کر دو۔ یہ ایک سیاہ فیصلہ ہے پاکستان کی تاریخ کا۔ اسی سلسلے میں جو تفصیلی فیصلہ اب آیا ہے وہ 135 دن کے بعد آیا۔ مختصر فیصلے میں بھی یہ کہا گیا تھا، تفصیلی فیصلے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ حکومت 45 دنوں میں قانون سازی کرے تاکہ جو ملٹری کورٹ میں سزا ملے جن قیدیوں کو، وہ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکے، اور اس حوالے سے جو حکومت ہے وہ قانون سازی کرے۔ لیکن آج 135 دن گزرنے کے باوجود قانون سازی نہیں ہوئی۔ جو قانون سازی 22 جون کو مکمل ہونی تھی وہ ابھی تک نہیں ہوئی۔ اگر کسی کی ایکسٹینشن کا قانون ہوتا تو وہ فٹافٹ مکمل ہو جاتا، یہ ہم سارے جانتے ہیں، لیکن یہ قانون سازی مکمل نہیں ہوئی۔ اچھا جی، اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ اپنی جماعت میں خاص طور پہ ان کو پتا ہے نا کون کون اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتا ہے، علی امین کو، بیرسٹر سیف کو اور بیرسٹر گور کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو رابطہ ہے مکمل طور پہ منقطع کر دیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو اڈیالہ جیل آ کر مجھ سے کریں۔ آپ ان سے جتنی مذاکرات کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنا ہی ظلم اور ستم کی شدت بڑھا کر ہماری جماعت کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس قدر غیر انسانی عمل ہے کہ گجرانوالہ میں 2 سال سے بے گناہ قید قاسم کھوکھر کا بروقت علاج نہیں کروایا گیا، جس سے اس کی جیل میں موت واقع ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی کئی ورکر جیل سے آ کر فوت ہو چکے ہیں۔ میں ان کے خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ 27 سپتمبر کو پشاور جلسے میں پوری قوم شرکت کرے۔ یہ جلسہ قانون کی بالادستی، آزاد میڈیا، خود مختار عدلیہ اور جمہوریت کی بحالی کے لیے ہے، اس لیے پوری قوم کو یک زبان ہو کر نکلنا ہوگا۔ علی امین گنڈا پور اس جلسے کے انتظامات کریں اور جنید اکبر ان کا ساتھ دیں۔ پوری پارٹی اور ورکرز اس جلسے کو تاریخی بنانے کے لیے محنت کریں۔ یہ ناظرین عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اب شہباز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں امریکہ، وہ لندن سے امریکہ چلے گئے، وہاں وہ شرکت کریں گے اقوام متحدہ کے اجلاس میں۔ وہاں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو بات کی گئی کہ وہ مختلف ممالک کے رہنماؤں سے ملیں گے، جن میں ایشیائی ممالک میں قطر، سعودی عرب، انڈونیشیا، ترکی، پاکستان اور اردن کے رہنما ہوں گے۔ اب یہ ملاقات اکٹھی ہوگی یا الگ الگ ہوگی یا 2-2, 5-5, 10-10 منٹ کی ہوگی، یہ آئیڈیا نہیں ہے، لیکن ٹرمپ کی ان سے ملاقات کروائی جائے گی۔ پھر یوکرین اور ارجنٹینا اور یورپی یونین کے رہنماؤں سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقاتیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مغربی ممالک جو فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں، یہ چیز ڈونلڈ ٹرمپ کو اریٹیٹ کرتی ہے اور پریشان کرتی ہے۔ جہاں یہ کام ہو رہا ہے وہاں ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ کچھ ممالک اسرائیل کو بھی تسلیم کریں، کیونکہ اسرائیل کی سپورٹ جو ہے وہ امریکہ کرتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اب برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور پرتگال کے بعد ایک اور ملک سامنے آیا ہے، فرانس۔ اس نے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ میں باقاعدہ فلسطینی ایمبیسی قائم ہو چکی ہے، اس کا جھنڈا بھی بلند کیا گیا، اور باقاعدہ انہیں اب ایک سٹیٹس مل چکا ہے یہاں پہ ایمبیسی کا برطانیہ میں۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے۔ آسٹریلیا اور کینیڈا اور پرتگال اور فرانس میں بھی یہ ہونے جا رہا ہے، دیگر مغربی ممالک بھی ایسا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش ہوگی کہ کچھ اور ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور وہاں کوئی گنجائش پیدا ہو جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا، یہ بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عمران خان صاحب نے تو خوش آئند قرار دیا کہ یہ جو ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ، یہ خوش آئند ہے اور اچھی بات ہے، یہ فخر کی بات ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے بارے میں ایک جو سٹیٹمنٹ دیا، یہ ذرا سٹیٹمنٹ آپ دیکھیے۔ We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. You have to pay. اب ناظرین ذرا سن لیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم سعودی عرب کا تحفظ کرتے ہیں، کیا آپ یہ کہیں گے کہ وہ امیر ہیں؟ میں اسے محبت کرتا ہوں کنگ سے، تو میں نے اس سے کہا کہ کنگ ہم آپ کا تحفظ کرتے ہیں، ہمارے بغیر آپ کی بادشاہت 2 ہفتے بھی یہاں نہیں ٹھہر پائے گی۔ تو جو فوجی ہیں یا جو ہمارا
فوجی ہیں ان کے لیے آپ پے کریں. اب یہ بڑی سخت تقریر ہے اور آپ کو فوج پر خرچ ہونے والی رقم خود ادا کرنی ہوگی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا طریقہ ہے پروٹیکشن دینے کا، لیکن اب تو پاکستان کے ساتھ بھی سعودی عرب کا ایک معاہدہ ہے. اب اس کو امریکی صدر کیسے لے گا یہ ہمیں آنے والے دنوں میں پتا چلے گا، لیکن یہ ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کا حصہ ہے پہلے سے، تو یہ میں نے آپ کو اس لیے سنوایا. اب تک